صوفیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے لاہور کی ایک مجلس میں امام مہدی سے متعلق باغیار جماعت احباب کے سوالات کے جو جواب دیے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امام مہدی کا ذکر قرآن شریف میں ہے؟ خاتون تشریف لائی تھی کل، ان کو میں توجہ دلائی کہ میں نے کہا آپ سنیں غور کرتے ہیں اس بات پہ کہ مہدی کہاں سے رسول کا قلم ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ ایسی عجیب کی اصطلاح لگتی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آتی کہ حاضی تو آتے ہیں، مہدی تو کوئی نہیں ہم نے سنے پہلے، تو آپ نے کبھی تلاش کیا کہ کیا رسول کا قلم آدمی کا اس سے بات بیان کر دی؟ اور اگر قرآن کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے حدیث کو کیونکہ رسول کا قلم تو حق نہیں ہے خود باتیں کرنے کا، قرآن میں جب تک نہ دکھاؤ ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا آپ پتہ نہیں کیا جواب دیں، ہم آپ کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں ہر اس حدیث کی بنیاد ہے جو صحیح حدیث ہے۔ امام مہدی کا تصور حضور اکرم پیش ہی نہیں کر سکتے تھے جب تک قرآن کریم میں اس کی بنیاد نہ ہوتی، اور ایک جگہ نہیں دو جگہ اس کی آج کا تکرار ہے قرآن کریم میں۔ انبیاء کا نام لیا اور فرمایا جاننا ائمۃ یادون بیان دینا وَرَحْمَنَا إِلَٰهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ، اور پھر خیرات کی ہدا دی، اور ایک جگہ بھی غیر نبی کے لیے لفظ نہیں آیا۔ کہتے ہیں کوئی کیا قرآن کریم میں مرزا صاحب کا نام ہے ثابت کریں کہ عجیب و غریب دعویٰ ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کیا آپ ہر نبی کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی کی کتاب میں اس کا نام موجود تھا؟ قرآن کریم تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے جس کو آپ نام سے تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کی تشریح قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے انصاف لیا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی اطاعت کرنا۔ اب بتائیے کہ یہ شاید جو نے سوال اٹھایا ہے وہ دنیا کی کتابوں میں سے رسول کرم کا نام نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ ہر نبی کی کتاب میں نام ہونا چاہیے، وہ نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ ظاہری نام تلاش کریں گے اور ظاہری نام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نکال سکتے ہیں، اور یہ ہماری جب لڑائیاں ہوتی ہیں غیر مذاہب سے تو ان کی کتب سے ہم نکال کے دکھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مانوی طور پر ناموں کی وجود کو ثابت کرتے ہیں اور اس مضمون کو وہاں درج شدہ پاتے ہیں۔ قریب ایک نبی کا نام لے کے تجویز کی گئی ہے اور اس کی اتفاق یہ بتائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے سوا پوری نہیں ہوتی کسی طرح۔ کبھی مثالیں دے کے بتایا گیا اور وہ مثال ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر پوری نہیں ہوتی۔ مثلا نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک کہانی بیان کی گئی کہاوت اور تمثیل کہ دیکھو ایک شخص نے ایک باغ لگایا انگوروں کا پاکستان، اور لوگ آتے تھے اور اس کو اجازت دیتے تھے۔ اس نے ملازم مقرر کیے کہ وہ ان کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک کے بعد یہ واقعہ ہوتا رہا جہاں تک کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو اس بات کا محافظ بنا کے بھیجا، جہاں تک کہ وہ بیٹا بھی ملازم غارت گروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تب اس مالک نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا اور میں ہر ایک کو سزا دوں گا اور اس بات کی حفاظت کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ تمثیل بتا رہی ہے کہ صرف تمثیلی طور پر بیٹا ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اگلا آنے والا ایک کامل کا نبی ہے۔ اگر اس کا آنا بیٹے کا آنا تو اس کا آنا خود خدا کا آنا ہے، یہ چیز پیش گئی۔ اور قرآن کریم نے ثابت کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی تھی، کیونکہ کسی بعد میں آنے والے کی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے، اور وہ کتاب ہی تو نہیں نازل اس کے بعد نازل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے مارنا تھا ازرنا تھا ولکن اللہ رہا، جب تیر چلاتا ہے دراصل خدا چلا رہا، جب اللہ نے سوکھا ہے کہ بات کرتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ ان پر ہے۔ تو یہ تھا مانا کہ تمثیلی طور پر اس تمثیل میں یہ ذکر تھا کہ جس طرح بیٹا تمثیلی ہے اسی طرح باپ بھی خود تمثیل ہوگا، اور کسی میں بھی ظاہری معنی کے لحاظ سے تم مضمون تلاش نہ کرنا۔ پہلے انبیاء کے ادا درجے تھے اور دار شریف کی حفاظت نہ کر سکے، پھر خدا کا بیٹا ہوا اور پھر بھی باغ اجاڑ دیا گیا، تب ایک ایسا ہو جائے گا جو کامل طور پر خدا کی غلامی کو اختیار کرے گا، یہاں تک کہ تمثیلاً اس کو خدا کا نام دیا جائے، نہ کہ حقیقی طور پر ذلی طور پر۔ اب ہم
ہم جب عیسائیوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو بہت ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو جن کا دل جان دے دیتا ہے کہ ہاں یہ بات تھی بڑی باتیں ہو گئی. لیکن اور جگہ بھی ہم گفتگو کر کے درخت کی کتاب سے نکالتے ہیں, بک کی کتاب سے نکالتے ہیں, ثابت کر دیتے ہیں کہ جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں نعام کی کلاس ان معنوں میں تو نکل آتے ہیں, جن معنوں میں آپ ہم سے مطالعہ کر رہے ہیں ان معنوں میں نہیں نکلتا. تو جس بات کو آپ خود ثابت نہیں کر سکتے اس کو ہم پر ہم دیکھنے کا آپ کا آ سکتے. ذکر معقول حد تک لازمن ہونا چاہیے, اتنی معقول حد تک ہونا چاہیے کہ نفس کو اطمینان ہو جائے اور مستقل یقین کرنے کے ہاں کسی عظیم شان آنے والے کی خبر دی گئی جو پر طرف وہ میں دکھا دیتا ہوں. وہی صورت جس کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی, ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کہ ہم نے ان امیین میں سے ایسی قوم میں تھے جو دنیا میں جہالت میں مشہور ہے, علماء کی قوم میں سے نہیں, اس سب قوم میں سے ہم نے ایک رسول کے شخص کو چنا جو ان میں سے حساب بتایا, پھر اس کو اتنے عظیم شان مقام پر بلند کر دیا کہ وہ تمام دنیا کا معلم بن گیا. وہ جو لائن اور لائن قوم کا ایک فرق تھا وہ معلم بھی ساری دنیا کا بنا دیا گیا اور ان کو حکمتیں بھی بتانے لگ گیا. اور کتاب کے علاوہ یہ دو کتاب بڑی نمایاں طور پر سامنے ہے. یہ ذکر سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کا ہے نہیں. اور فرماتا ہے اس کے بعد ان قانون ان قبل لفی ضلال مبین, اس سے پہلے تو اوپری کچھ گمراہی میں تھے. یہ مضمون بغیر مکمل ہو گیا لیکن اچانک طرز بیان پلٹتی ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, آخرین میں بھی وہ اسی کو محمود فرمائے گا. بات آتا پھر آخرین پر بھی آتا ہے اور کوئی حضری کس کا جس کا پھر آخرین پر آگے ثابت ہو. ذکر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کی بےزت کی بات ہو رہی ہے اور فرمایا آخرین میں بھی وہ محمود فرمائے گا کہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں نے لما یلحقوا بہم کہ ابھی تک وہ ان سے ملے ہی نہیں. اتنا لمبا دوری کا فاصلہ ہے کہ آپس میں جو گیس ہے جو خلا ہے وہ نہیں مل سکے. اس پر جب یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی صحابہ کے درمیان, ساتھ ایک آیت کا ٹکڑا ہوا دوسرے کا پھر بناتا ہے غالے کا قبل اللہ ہے. یہ جو جیسے کہ ثانیہ ہے یہ اللہ کا قبل ہے. جو چیز وہ من لیتا ہے جس کو وہ چاہے گا دے گا, تمہارا کوئی اپنی اللہ کے سلام دے گا کیوں ہے سلام دے گا کیوں. اس آیت کی تلاوت جو حضور اکرم نے صحابہ کے درمیان فرمائی تو بخاری کی روایت ہے اور بھی کسی کسی پتی حدیث کی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مان کے سوال کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ. اب ذکر تو تھا حضور کی بے سکتا, سوال کیا گیا وہ کون لوگ ہوں گے, یعنی یہ مقصود مسلم ہو گیا کہ رسول اللہ وسلم کی بے شک تو سمجھ آ گئی کہ آپ ہی موجود ہوں گے, لیکن لوگوں کا نہیں پتا لگا کہ وہ کون ہوں گے. پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا, جواب نہیں دیا. پھر قائل نے سوال کیا, پھر جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ سوال کیا تو جواب اس سوال کا دیا ہی نہیں بلکہ ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا جو جنوینلی اس بات کو روکنے چاہیے. اگر سے آپ سوچیں تو جب یہ ڈکلیئر کیا جائے رسول اللہ وسلم کی متعلق کہ آپ آخرین میں بھی مبعوث ہوں گے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ خود بنفس لطی دوبارہ تشریف لائیں گے یا کوئی غلام کامل آپ کا ذیلی طور پر قائم مقام بنایا جائے گا جیسے خدا کا ذیلی طور پر رسول اللہ وسلم قائم مقام تھا. یہ سوال جنگل سوال تھا. دوسرا یہ سوال اتنا چاہیے تھا کہ آپ آ گئے, دین کامل ہو گیا, آخری نبی کامل آ گیا, اب کسی کی غلامی میں ضرورت کیا رہ جاتی. کتاب محفوظ ہے, دین کامل ہے, ایک دن کا ملا کیوں ہے. تیسرا یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اگر آئے گا تو کب آئے گا, تو زمانہ تو بتائیں. آخرین تو کہا گیا لیکن کب تک, اور پھر
ये सवाल उठना चाहिए था कि अगर आएगा, हुजूर यही फरमाते हैं, बगैर भी बता देते हैं, तो मालूम है कि अर्जन में चाहेगा या गैर अर्जन में चाहेगा, ये मकबूल सवाल आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़कात और बलागत का कमाल है कि एक ही फिक्र में इन सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। हज़रत सलमान फारसी उस मजलिस में बैठे हुए थे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल हुआ। उनके कंधे पर हाथ रख के फरमाया, लौकानिल ईमान इंदत कुरैया ला नालहु रजुलुन मिन हाउलाए और रिजालुन मिन हाउलाए। अगर ईमान कुरैया पर भी उठ गया तो इनमें से कोई शख्स होगा जो दोबारा ले आएगा, या इनमें से बाज़ खास होंगे जो दोबारा जमीन पर ले आएगा। अब देखिए, जो मैंने कहा था इन सारे सवाल का जवाब उसमें आ गया। पहली बात कि फिर आने की क्या जरूरत है किसी की, आपको आ गया हमारा ईमान उठ सकता है किताबों की मौजूदगी में भी, बगैर दीन मौजूद रहे, कानून दीन भी हो, तब भी हकीकतन ईमान दुनिया टूट जाया करता है। और कोई नहीं की कि ऐसा होगा, और जब होगा उस वक्त खुदा ताला किसी को भेजेगा। दूसरा ये सवाल उठता था कि जब वो आएगा तो कब आएगा, तो हमारा जब अंधेरा कानून हो जाएगा उस वक्त आएगा जबकि ये देख सको कि बुरा ईमान उठ गया है, हर तरह से ईमान पैदा हो गई। और ये वाक़या करीब का नहीं था, क्योंकि हुजूर फरमा चुके हैं कि 300 साल तक के रोशनी का जमाना है। साबित हुआ कि उसके बाद जो रात फैक्ट्री शुरू होगी, उस रात को आखिर गहरे होते हुए वक्त लगेगा, जब वो खूब भीग जाएगी और तारीख इतनी बढ़ जाएगी कि आप कहेंगे कि लोग ईमान गया अब तो उठता जा रहा है। उस वक्त खुदा ताला रसूल फरमाता है वो आने वाला आएगा। फिर ये सवाल था कि वो आने वाला अरबों में से होगा या गैर अरबों में से होगा, तो सारे अरब से वहां बैठे, किसी अरब का कंधा नहीं में चुना, तो गैर अरब को चुनते हैं, हाथ रख के कंधे पर कहते हैं कि जब वो वाक़या होगा तो ईमान करेगा पर करेगा, इनमें से वो होगा जो लेके आएगा। हल कर दिया कि मैं नहीं होगा, मेरा गुलाम होगा। और गुलाम के नाम इसलिए पाए जाते हैं कि आका का नाम शामिल अतात के बगैर गुलाम को मिल ही नहीं सकता। इसी तरह जब तक कमाल अतात न हो जाए, अपने नफ्स को कुल्लियतन को मिटा न दे अपने आका के लिए, वो आका के नाम पाने का मुस्तहिक नहीं खड़ा होगा। तब ये मसला भी हल हो गया कि हुजूर अकरम का नाम लेकर क्यों आने वाले की खबर दी गई, उसके शामिल इंतजार और इज्जत की वजह से उसकी खबर दी गई, क्योंकि इज्जत की इंतहाई बरसों तरक्की की इंतहा हुआ करती है। हुजूर अकरम के इस फिक्रे में वो सारी बातें आ गई। अब ये कुरान करीम की आयात है, तफसीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और किताब बुखारी है। अब तो कहे कि नहीं नाम दिखा, तो नाम कहाँ से दिखाएंगे, बात तो सारी उसी की हो रही है, नाम नहीं तो नाम मर्जी नाम का नहीं हुआ। यहाँ जो ये सवाल उसका था कि पहले बैठने से क्यों नहीं आया, ये भी तो सवाल है। उसका जवाब तो कुरान करीम की आयत दे बैठी है, वाले का फजल अल्लाह होती है हमेशा, ये अल्लाह का फजल होगा, जिसको चाहेगा देगा। तुम कौन होते हो उसकी रहमत को तस्लीम करने वाले। और इसीलिए हुजूर ने अमदन गैर अरब को इख्तियार फरमाया है किताब, और जो आपका बेटा हो नहीं सकता, लेकिन किस तरह से इशारा करने के लिए कि रूहानी वाले बैठ दूसरे भी आ सकते हैं। हाँ, अगर किसी का कंधा दोबारा सुनते हैं पहले बात करा देंगे। कितना मजबूत निजाम है अभी का, कितना कामिल निजाम है कि जंग आजाद पर जब तस्लीम हो रहा है कि लोग के कौन किसके साथ खड़ा होगा, तो आज वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान को बुलाया, पहले बैठ में खड़ा किया और फरमाया सलमान और मिन्ना आलल बैठ, ये हमारा है अल बैठ। मैंने बैठ की कैसी जिंदगी शांति दिया, कुल भी रिश्ता जरूरी नहीं वाली बात होने की, कोई तक पूछना गया जिसके कंधे को चुना गया, और इसकी बात है कि नहीं। इसलिए कि खुदा ताला के रसूल का हर कोई हिकमत से दूर होता है और कोई बात भी हिकमत से खाली नहीं होती, इसलिए मजमून तो मौजूद है, तो मानेगा ना। इमाम महदी के ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इमाम महदी को अगर ना माना जाए तो सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि इंसान अल्लाह ताला की अताअत से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इमाम महदी के मुतालिक में दो ही शक्लें हो सकती हैं, या इमाम महदी खुदा ने खुद बनाया है या लोगों ने खड़ा कर दिया,
تیسری شکل تو کوئی نہیں کہ ہے کوئی انسان، یا وہ دنیا نے بنایا آپ ہی بن گیا، دنیا نے بنا دیا یا قرآن نے بنایا۔ اگر تو آپ کا امام مہدی کا تصور یہ ہے کہ دنیا بنا سکتی ہے اور خود بخود بن سکتا ہے، تو ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پڑتا اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور اگر یہ تصور ہے کہ خدا بناتا ہے تو پھر فرق ہی فرق پڑ گیا، خدا گیا تو خدا ہی آتے گئے، خدا کا انکار کر کے کچھ بھی باقی نہیں پھر رہتا۔ اس لیے باقی کیسے چھوڑیں آپ؟ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ امام مہدی بنے گا کس طرح۔ اگر خدا نے بنایا ہے تو بندے کا کام ہے کہ آقا کے بغول پر کھڑا ہو جائے اور کیا تم نے بنایا لیکن میں نہیں مانتا۔ کسی کا نام قرآن کریم میں شیطانی ہے، کسی کا نام ابلیس ہے، کیونکہ پہلا سبق جو قرآن کریم نے دیا وہ یہ تھا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ حالانکہ آدم نے ذاتی خوبی کوئی بھی نہیں، وہ مٹی کو اس نے کہا بھی شیطان ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے یہ میرے مقابلے پر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلیل کا انکار نہیں کیا، فرمایا میں نے بنایا، جس نے بنایا ہے اس کا انکار کیوں کرتا ہے؟ آدم کا انکار خدا کا انکار نہیں بنا، اللہ نے بنایا تھا۔ اس لیے اگر کوئی امام مہدی اللہ بنائے گا تو پھر تو کوئی مسلمان کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا انکار ہے، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ اور اگر لوگوں نے بنانا ہے تو میں بھی اس کا انکار کروں گا، میں پکے اول میں ہوں گا انکار کرنے والا، کوئی پرواہ نہ کرے لوگوں کے بنائے ہوئے۔ جی جی ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں تشریح کی بات۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی بھی ظاہر ہو گئے، مسیح بھی آ گئے، جس معنی میں آپ مانے، مگر اس سے پہلے احادیث نبویہ کے مطابق تو ایک دجال نے ظاہر ہونا تھا، وہ دجال تو آیا نہیں، کہیں نظر نہیں آتا، تو امام مہدی پہلے کیسے آ گئے؟ کہ پنجابی میں اس موقع کے لیے ایک بار دلچسپ محاورہ ہے کہ ماں جمی نہیں کہ پت کوٹھے پہ، کہ ماں بھی پیدا ہی نہ ہوئی ہو تو بیٹا کہاں سے کوٹھے پہ چڑھ گیا؟ بڑا لاجیکل سوال ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ماں بھی موجود ہے، وہ دیکھی نہیں گئی، ماں تو خیر نہیں کہنا چاہیے اس موقع پہ، مگر وہ دجال جو پہلے آنا تھا وہ موجود ہے۔ جن لوگوں نے مسیح کو نہیں پہچانا اسی آنکھ میں اس دجال کو بھی نہیں پہچانا۔ جب مسیح کو پہچاننے والی آنکھ ہو جائے گی تو دجال کو پہچاننے والی آنکھ بھی پیدا ہو جائے گی۔ میں اب حدیث کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی کہ وہ نازل ہوگا، سوروں کو قتل کرے گا، صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا۔ یعنی دجال پہلے موجود ہوگا، اب دجال ہے اس کی تشریح دجال والی حدیثوں میں الگ ملتی ہے۔ ان حدیثوں میں من جملہ صرف دجال کے قتل کا ذکر ہے، دجال کی تفاصیل دوسری احادیث میں موجود ہے۔ ان میں سے جو کیریکٹرسٹک ہیں دجال کے انہیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال ایک دیر ہیکل وجود ہے جو عام انسانوں سے بہت لمبا چوڑا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ اندھی ہے، کانا کہتے ہیں جس کو، اور بائیں آنکھ نہ صرف روشن بلکہ بڑی ہے اور دور تک کی خبریں لانے والی آنکھ ہے۔ یہ وجود ایک گدھے پر سوار ہے جس کو سرے دجال کہا جاتا ہے، اور اس گدھے کی تفصیل بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ فرمایا وہ گدھا آگ کھاتا ہے، یعنی عام دنیا کے گدھوں اور جانوروں سے بالکل مختلف وجود ہے، وہ اس کی ہر پار اس کے لیے طاقت کی وجہ بنتی ہے، چارہ دانہ دن کا پانی یہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گدھا عام گدھا نہیں بلکہ بہت ہی تیز رفتار گدھا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کے متعلق بعض جگہ فرمایا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا، بعض جگہ فرمایا مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا۔ پھر حضور اکرم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا گدھا ہے جو سمندر میں بھی چلے گا اور خشکی میں بھی چلے گا۔ فرمایا سمندر میں چلے گا تو صحیح مگر گھٹنوں گھٹنوں ڈوبے گا، اس سے زیادہ نہیں ڈوبے گا، اور خشکی پر بھی چل رہا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا،
پھر فرمایا ذوات فروج الفروج ہے، وہ ایسی چیز ہے جو جس میں سوراخ بھی ہیں اندر داخل ہونے کے لیے اور روشنیاں بھی اندر جل رہی ہیں اور وہ بادلوں کے اوپر اڑ رہا ہوگا. قرآن بھی اس کی بتا دی. پھر فرمایا کہ اس کے پیٹ کے اندر سواریاں بیٹھیں گی. ہے تو دجال کا گدھا لیکن عجیب تماشے والا گدھا ہے کہ آگ بھی کھاتا ہے، اس کے اندر رستے بھی ہیں داخل ہونے کے، اندر روشنیاں جل رہی ہیں، اس کے پیٹ میں لوگ بیٹھیں گے اور اس کے باوجود آگ سے چلے گا، پانی پہ بھی چلے گا، خشکی میں بھی اور ہوا میں بھی. کیا کسی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں کہ وہ گدھا کیا چیز ہے؟ پلین اینڈ شپس اینڈ ٹرینز اینڈ موٹر کارز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ گدھا چلنے سے پہلے آواز دیا کرے گا کہ میں چلنے لگا ہوں، جس میں آنے آ جائے. یہ تو ایک ایسا قانون چل رہا ہے کہ بس کا کنڈکٹر بھی دو ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ چلنے لگی ہے، اور ایک گاڑی والا ڈرائیور اعلان کر جھنڈی دیتا ہے اور مٹر بجاتا ہے، اور ہوائی جہاز والے کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے تیار ہے، اور سمندری جہاز والے بڑا بھاری ہارن بجاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے نزدیک ایک ایک شخص جو اعلان کرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کر رہا ہے. اس شان کا نبی تھا کہ 1400 سال پہلے جب تصور بھی موجود نہیں تھا ان چیزوں کا، اس کے حکم کے تابع کنڈکٹر استفاتا رہا، اور قرآن کی شان ہے اور تقدیر ہے جو اس کو پورا کر رہی. تو جس نے دجال کا گدھا پہچان لیا، اس کے لیے دجال کو پہچاننا کون سا مشکل رہا؟ دجال کا گدھا تو بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی گدھا ہو اس کو سمجھنا ہے. یہ ہمیں واقعہ ہے. قوموں کے سامنے میں نے عیسائیوں یہودیوں کے سامنے یہ پیشگوئی جو بیان کی رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نشان کے طور پہ، تو ابھی آدھی بات ہوئی ہوتی تھی تو وہ اعلان کر دیتے تھے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ جن کے خاطر سمجھایا گیا ان میں سے بس نہیں کہتے ہمیں نہیں سمجھا. اللہ سمجھ دے، انسان کا تو کوئی بس نہیں ہے. صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملے کو اتنا کھولا کہ اس سے زیادہ کبھی کسی نبی نے کھول کے پیشگوئی نہیں کروائی. سمجھایا طریق سے طرح سے، یہاں تک صرف فرمایا کہ شاید کسی کو نظر نہ آئے، آنکھ کے اندھے ہوتے ہیں بعض، کہ اس کو شاید اس کے ماتھے کا چاند نظر آ جائے. فرمایا ان سب سواریوں کے، ان گدھوں کے اوپر گول چاند کی طرح کی روشنی ہوگی. اور آپ نے کبھی دیکھا نہ ستارے بنتے ہیں، نہ ٹرائنگل بنتی ہیں، نہ ٹیوب ہیں. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر رہی ہیں قومیں، عملاً نہیں جانتی، وہ خدا کی تقدیر نے غلام بنا دیا. ان سواریوں پہ جو بھی روشنی لگاتی ہیں گول بناتی ہیں چاند کی طرح کی. دور سے نظر آئے تو بعض لگتا ہے چاند نکلا ہے. ایک ایک لفظ پورا ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، اور پانی میں آدھا ڈوبا ہوا گھٹنوں جہاز چل رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ کیا تفصیل کو بیان کرتے ہیں. یہ سواریاں کن قوموں کی ایجاد ہیں، کن قوموں نے ان کی طاقت سے دنیا فتح کی ہے؟ اس کا جواب کچھ مشکل ہے، بڑا واضح ہے. ویسٹرنر، کرسچن ویسٹرنر، ٹو تھنگس ٹو اٹ. عیسائی قومیں جو مغربی قومیں ہیں، جن کی دو علامتیں ایسی ہیں کہ ان کو اکٹھا پڑھو تو ان کے سوا جواب نکلتا ہی نہیں. سور اور سلیب ان کی علامت ہے. اگر سور اور سلیب کو ایک شخص اکٹھا بولتا ہے تو دنیا کے کسی خطے میں یہ لفظ بولے گا، فوراً مغربی عیسائی قومیں اس کو نام ابھرائے گا فوراً. اور اب واپس چلتے ہیں حدیث کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی مربوط اور مسلسل بات کی ہے کہ اس میں ایک اندرونی آرڈر موجود ہے. فرماتے ہیں مسیح کیا کرے گا؟ سور کو مارے گا، دجال کو، سلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا، جو یہی قومیں ہوتی ہے. یہ تینوں انگلیاں مغرب کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ نہیں اٹھ رہی؟ جب اٹھ رہی ہیں تو پھر کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ دجال آ گیا اور وہ سارے کام کر دکھایا اس نے جو اس کی طرف منسوخ ہو رہے تھے. اس نے دنیا کو ہلاک کیا، اس نے دنیا کو وہ سارے کام کر کے دکھائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کرے گا.
فرماتے ہیں وہ ایسی سرجری میں ترقی کرے گا کہ 2 حصوں میں کاٹ کے جسم کو جوڑ دے گا اور پھر وہ زندہ ہو جائے گا. فرمایا اس کے ساتھ گندم کے پہاڑ بھی جائیں گے اناج کے, یعنی وہ لارج اسکیل فوڈ کی ایڈ دے رہا ہوگا, اور جو اس کو قبول کرے گا اس کے لیے وہ بظاہر جنت کے سامان پیدا کرے گا, اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کے سامان پیدا کرے گا. مگر حضور فرماتے ہیں میں تمہیں آج متنبع کرتا ہوں کہ اس کی جنت اصل میں جہنم ہے اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہے. اس شان کے ساتھ, اس تفصیل کے ساتھ آنے والے خطرات سے آگاہ فرما دیا. اب فرمائیے کہ یہ ساری چیزیں اگر تمثیل کی زبان ہے, میٹافوریکل لینگویج ہے, تو مسیح بیچ میں اصلی کہاں سے فٹ ہو جائے گا؟ He has to be a metaphorical figure, or he is a mystic. He is the odd man out otherwise. کیونکہ خواب کی دنیا میں تو پھر خواب کی باتیں چلتی ہیں. یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ آدھی خواب کی بات اور آدھی یہاں کی بات ہو جائے. جس مضمون کو جس رنگ میں آپ سمجھیں گے پھر وہ تمام تسلسل چلتا ہے اسی طرح, ورنہ وہ نتیجہ وہی ہو جائے گا. ایک شاعر نے صاحب نے دیکھا کہ میں اپنی بھینس کا سودا کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ 500 روپئے سے کم نہیں لینے, اور مانگنے والا کہتا ہے میں نے 250 سے زیادہ نہیں لینا, بھینس سے وہ 150 کی بھی نہیں تھی. تو بڑی سودا بازی ہوئی, اس کی بیچاری کی آنکھ کھل گئی جوش میں. تو خیال آیا کہ میں تو مارا گیا, بھینس تو بڑی سستی تھی, تو آپ کو میرے کو اچھا بھائی لاؤ 250 ہی لاؤ. تو خواب کی دنیا میں تو یہ دنیا کی چیزیں داخل نہیں ہو سکتی. وہ سوال یہ کہ سارا مضمون میٹافور پہ چل رہا ہے, اس میں مسیح اصلی کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بھی میٹافور ہے. گدے سے گدا مراد نہیں بلکہ گدے کی تمثیل مراد ہے. سلیب سے سلیب مراد نہیں بلکہ سلیب کی پوجا مراد ہے. وہ کانسیپٹ آف ٹرینٹی مراد ہے. سور سے سور مراد نہیں بلکہ مغربی تہذیب مراد ہے جس میں سور والے گند پائے جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ مذہب کا خلاصہ جو ہمارے دوسرے علماء پیش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں سارے اصلی ہیں, دے آر کنسسٹنٹ. یہ تو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ان کو یہ لاجک پتا ہے کہ اگر مسیح اصلی ہے تو پھر سلیب بھی اصلی ہوگی, سور بھی اصلی ہوگا, گدا بھی اصلی ہوگا, وہ کانا بھی اصلی ہوگا. چنانچہ بہنے ہی اس کا انتظار کر رہے ہیں. قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسیح آ کے کیا کرے گا؟ تمہاری اصلاح کا سوال نہیں ہے, وہ تو دلوں میں گھس جائے گا اور ساری دنیا کے سور مارے گا, تب جا کر وہ بیچارے کو فرصت ملے گی کچھ اور کرنے کی, اور فارغ ہو کر وہ عیسائی ملکوں میں چلا جائے گا اور ایک ایک سلیب کو سچ مچ توڑ کے پھینکتا چلا جائے. قبلوں میں اور سلیبیں بن رہی ہوں, اس کے جانے کے بعد وہ سلیبیں گانے لگ جائیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کا معبد تباہ کیا جاتا ہے تو مذہب تو نہیں بدل جایا کرتا. وہ اگر وہ سلیبیں توڑ رہا ہوگا, پیچھے سلیبیں بن رہی ہوں گی, اور اس چکر سے بھی نکل ہی نہیں سکتا ساری میں. اب بتائیے ایک یہ کانسیپٹ ہے. پھر ظاہر مانتے ہیں, کہتے ہیں اس سے پہلے ایک گدھا پیدا ہو چکا ہوگا آگ کھانے والا, اور بہت بڑا ہوگا, اور اس کے اندر سواریاں بیٹھیں گی. میں نے کئی دفعہ علماء سے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح گدھے اگر سچ میں کیا تو کس طرح داخل ہوں گی اندر؟ سوچیے, داخل کرنی چاہیے. اور ادھر وہ آگ بھی کھا رہا تھا اور سواریاں بھی بیچ میں داخل ہو رہی ہیں اور روشنیاں کون سی جل رہی ہیں وہاں. کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. وہ پھر پانی میں بھی چل رہا ہے, ڈوبتا نہیں. اور وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ٹانگیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ گھٹنوں ڈوبتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر سارا ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ بین القواعد میں چلے گا تو پھر وہ بین القواعد جتنا گہرا ہے ماؤنٹ ایورسٹ اتنی اونچی ہے. تو ابھی تو اس کے گھٹنے ڈوبے ہیں, تو ماؤنٹ ایورسٹ سے 1.5 گنا اونچا اس کا فال ہوگا, بڑھے گا 350 ہوگی, اور اوپر وہ کانا بیٹھا ہوگا, ان کو تو نظر بھی نہیں آنا. اور چلیں گی کس طرح سواریاں بیچ میں, چھلانگیں کہاں سے ماریں گی, اور اس کے پھر قدم کتنے لمبے ہوں گے. عجیب و غریب ایک تماشا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تمثل اڑا رہے ہیں اس قسم کی حرکت کر کے. ایک دنیا کے سب سے عظیم رسول کے ساتھ مذاق نعوذ باللہ من ذالک کیا جا رہا ہے. ایک حکیم رسول جو حکمتوں کا شہزادہ ہے, جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ تعلیم کتاب بھی کرتا ہے, حکمتیں بھی عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اپنی قوم یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ ہمیں جنوں بھوتوں کی کہانیوں میں لے گیا, اور یہ دعا کروانے کے لیے اعلان ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں علماء یہ پیغام آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ ان کی آواز سنیں یا نہ سنیں, کہ مسیح آئے بغیر ہم زندہ نہیں ہو سکتے, اور مسیح آ نہیں سکتا جب کہ دجال نہ آئے,
دجال آ نہیں سکتا جب تک وہ گدھا نہ پیدا ہو. تو یہ دعا کرو کہ اے خدا اس عجیب الخلقت گدھے کو بھیج تاکہ ہمارے دن چلے. تو جو قوم ایک گدھے کے انتظار میں مبتلا کر دی جائے اس کا کیا انجام ہوگا؟ ایک لطیفہ ہے لیکن سخت دردناک لطیفہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے یہ لطیفہ کھولا جا رہا ہے. لیکن جب ہم معنی کرتے ہیں تو کس طرح مجموعہ لگتا ہے. بڑے بڑے دلیوں کے سر نیچے ہو جاتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمثیلی کلام تھا، ریڈلز ہیں، اور انبیاء اس طرح باتیں کیا کرتے تھے. اور ہم نہیں حل کرتے. غیروں کے سامنے ایک دفعہ بھی میں فیل نہیں ہوا. جب بھی میں نے دنیا کے سامنے بھی بات کی، حدیث شروع کی تو ختم نہیں ہوئی ہوتی تھی، تو وہ کیا لگتا تھا کہ مجھے بات کی سمجھ آ گئی، بس تمہاری مراد یہ ہے کہ آئندہ بنانے کی سواریاں ایجاد ہوں گی. اتنی عظیم و شان صداقتوں کا شہزادہ ہو اور اس کی باتوں کو کہانیوں میں تبدیل کر دیا جائے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر انتظار کرو. ہمارے نزدیک تو آ بھی گیا دجال، اس نے ظلم کر بھی دیے، ساری دنیا فتح کی، دین کو نقصان پہنچایا، ہر انجور مچا دیا جو مچانا تھا. اور اگر یہ وہ نہیں ہے دجال، یعنی ملک بڑی عیسائی قومیں، تو پھر تمہارے نزدیک ابھی دجال آنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی باتیں کیا کر رہے ہو، کیوں فیصلے کر رہے ہو کہ استعمال کریں اور فلاں طاقت کو استعمال کریں اور اس طرح دنیا پہ غالب آ جائیں. تمہارے غلبے کے دن ابھی کہاں سے؟ ابھی تو گیا بھی نہیں پیدا ہوا. ابھی تو گدھے نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، اور اتنا مارنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی مار مارے گا دجال، ایسے تباہی مچائے گا کہ جب سے دنیا بنی ہے کبھی کسی نے ایسی تباہی نہیں مچائی ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا ہے کہ خطرناک چیز ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیچھے رہ گئی مار. علماء آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف ننگے رکھو، ابھی پڑھنے والی ہے. اب کی کیا مرضی ہے جو چاہے قبول کرے، چاہے تو اپنے سر کو پیش کر دیں دجال کے لیے جو بھی آنے والا ہے، چاہے تو سمجھیں کہ وہ قصہ کارینہ بن گیا، مسیح آ بھی گیا، اس نے اس کی سلیب کو بڑائی سے توڑ دیا، اس نے اس کی تہذیب کے خلاف والے نے جہاز اعلان بلند کیا، اور وہ ساری دنیا میں قربانیاں کرتی ہوئی وہ قوم عیسائیت پر غلبے کے سامان کر رہی ہے. نئے نئے دلائل نکل رہے ہیں، نئے نئے سامان پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہے ہماری کانسیپٹ، اور وہ دوسرا کانسیپٹ دوسرا ہے. جی ہاں پلیز پلیز ڈون کیجیے. جی جزاک اللہ شکریہ. ایک ہی وجود ہے، وہ کہتے ہیں دو الگ الگ ہیں. بہت شکریہ. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک امام مہدی اور عیسیٰ اور مسیح ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، اور کیا باقی علماء نہ الگ ایک وجود ہیں، اور کیا باقی علماء ان کو الگ الگ وجود سمجھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں. کہتے ہیں اس کی وضاحت پر کیجیے کہ کس طرح. بات یہ ہے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ایک اختلاف سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ٹائٹل مسیح تھا، مسیح ابن مریم، ان کو کہا گیا، لیکن ان کا ذاتی نام تو عیسیٰ تھا. عیسیٰ ابن مریم بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے. تو وہ فوت ہو چکے ہیں قرآن کریم کی روح سے، اور احادیث میں تو بھی کوئی حدیث ان کی زندگی کا اعلان نہیں کرتی. اور یہ کہے بغیر کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نازل ہونے کا صرف ذکر فرماتی ہے. اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے اور بائبل سے کہ پرانے مسیح بہرحال فوت ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کی موت کا یقین ہو جائے کسی کو، اور اس کا نام جس کی موت یقینی ہو کسی اور کو دیا جا رہا ہو، تو آپ کیا مانے لیتے ہیں؟ اس کو سمبلزم قرار دیں گے، اس کو تمثیل کہیں گے. مثلا حاتم طائی مرا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے نا، لیکن یہ نام میں آپ کو دے دوں تو مراد استخی ہے. رستم مر گیا، ایک گانے پہلوان کو کہوں گا رستم تو مراد ہے بہت زبردست پہلوان ہے، تو اس کی بہت یقینی ہونی چاہیے جس کا نام ہم استعارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ مر گیا ہو تو لازماً اس کا نام استعارہ اور تمثیل ہے. اگر وہ زندہ ہے تو امکان ہے کہ وہ اصلی ہو. ایک تو میں پہلے ثابت کر رہا ہوں حضور اکرم کے طرز کلام سے کہ اصلی مسیح کی باتیں نہیں کر رہا ہے، کیونکہ تمثیل کی دنیا میں اس کو ڈال دیا ہے، ہر چیز تمثیل کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیونکہ ہم اس کو قرآنی آیات کی روشنی میں مرا ہوا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ انفرنس ہے لازماً آٹومیٹک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو مماثلت کے طور پر مسیح کہہ رہے ہیں.
اور یہ ہونا اسی طرح چاہیے تھا. یہ لاجیکل کنکلوژن ہے قرآن کریم کے بیانات کا. کیونکہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور آپ کو موسیٰ کے مشابہ قرار دیا. بنی اسرائیل کے سلسلہ کا جو اول تھا اس کو سلسلہ محمدیہ اسلام کے اول کے مشابہ قرار دے دیا اور سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ موسیٰ کے برابر ہم شکل قرار دے دیا. پوری امت کو دوسری امت کے مشابہ قرار دے دیا. اس طرح قرآن کریم میں آیت استخلاق میں ذکر آتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وعدہ کرتے ہیں جو سنت سے ہم ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو اسی طرح ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے جس طرح پہلے تم سے جو قوم گزری ہے اس میں خلیفہ بنایا گیا تھا. وہ کون سی امت تھی؟ موسی امت تھی. امت موسیٰ کا پہلا شخص امت اسلامیہ کے پہلے شخص کے مشابہ پہلے وجود مبارک وجود کے مشابہ امت اس کے مشابہ ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ امت کا آخر بھی اس امت کے آخر کے مشابہ ہوگا کہ نہیں؟ ایک ہی بات رہ جاتی ہے نا. اگر ہوگا تو پھر جیسا وہاں مسیح آیا ویسے یہاں بھی مسیح آنا چاہیے. اور حضور اکرم نے اس فنامنا کو تفصیل سے پیش کر کے پھر مسیح کا ذکر فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں دیکھیے کتنی حیرت انگیز اس میں لاجک بھی ہے اور قرآن کریم کی روح میں اتر کلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی دل سے بات نہیں فرمایا کرتے تھے. معلوم تھا قرآن ہوا ہوگا سوتی سے بھی کلام مبنی پر وہی تھا. فرماتے ہیں کہ میری امت یہود کے مشابہ ہو جائے گی جس طرح نیکیوں میں مشابہ ہوگی پہلے استخلاف میں اس طرح بدیوں میں بھی مشابہ ہو جائے گی. فرماتے ہیں اتنی مشابہ ہو جائے گی کہ جیسے جوتی ایک دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی. فرماتے ہیں اتنی مشابہ ہو جائے گی کہ اگر امت موسیٰ میں کسی نے اپنی ماں سے بدی کا ارتکاب کیا تھا تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. جب وہ یہودیت کا مظہر بن جائیں گے رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابق تو ان کا علاج کیا تھا؟ مسیحیت. امت موسیٰ میں آخر پر مسیح آیا جس نے ان بیماریوں سے نجات بخشی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل سے بیان فرمایا. تو کیوں اس امت میں پھر ایک مسیح ظاہر نہ ہو؟ اول مشابہ ہے, مڈل مشابہ ہے, آخر مشابہ ہو گیا بیماریوں کے لحاظ سے, تو صرف وہ حکیم میں حاضر کیوں نہیں آئے گا؟ پہلی امت والا کیوں آ جائے؟ اگر پہلی امت والا آنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا موسیٰ کو کیوں نہ اٹھا کے لے آیا تھا؟ وہاں مشابہ لے کے آیا, امت کو مشابہ کیا, اس لیے آخر پر بھی لازماً مشابہ آنا چاہیے. یہ ہے ہماری لاجک کہ ہم کہتے ہیں کہ مسیح نیا نہیں آئے گا کہ بلکہ موسوی امت میں پرانے مسیح کے مشابہ ہو کر آئے گا. اب تو آج یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مشابہ ہو کے آئے گا تو پھر دو آدمیوں کی الگ الگ کیا ضرورت ہے؟ مہدی تو الگ اس لیے مانتے ہیں علماء کہ علماء کرام کے نزدیک عیسیٰ زندہ بیٹھا ہے اور وہ تو نہیں اتر کے دونوں ایملگمیٹ ہو کے ایک چیز سے نہیں بن سکتے, اس لیے مجبور ہے وہ جو ظاہر پرست ہیں وہ اپنی باتوں میں کنسسٹنٹ ضرور ہیں, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس کے لاجیکل کنکلوژن پھر اپنی تھنکنگ کا ٹھیک نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آسمان پر بیٹھا ہوا ہے جس پلیٹ اسی نے اترنا ہے تو لازماً وہ اور ہوگا اور زمین سے پیدا ہونے والا مادی اور ہوگا. مگر ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ تمثیلی کلام ہے اس لیے مادی ہی کا لقب مسیح ہوگا. اس کا ثبوت حدیث سے چاہیے. وہ کہتے ہیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتا ہونا چاہیے نا اس بات کا کہ تم اپنی طرف سے باتیں کری جاؤ گے. ہم کہتے ہیں نہیں, حضور کے بغیر ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تو ابن ماجہ کو کھولو, وہاں یہ حدیث موجود ہے, لا مہدی الا عیسیٰ, مہدی کے سوا اور کوئی عیسیٰ نہیں ہوگا. اب بتائیے یہ اکبر حضور اکرم یہ سمجھتے تھے کہ وہ آسمان سے اترے گا تو کیا یہ مراد تھی کہ وہ دونوں مل جل کر مینڈ ہو جائیں گے اور ایک وجود بن جائیں گے میلٹ ہو کے؟ ہرگز نہیں. اس حدیث نے رات کھول دیا سارا فرق لے کر. فرمایا وہ پرانا اور ہے نیا اور ہے, اور مہدی کا نام دراصل مسیح ہے. ایک شکل اس کی مسیحیت کی ہے, یعنی وہ عیسائیوں کو چیلنج کرے گا اور جھوٹی مسیحیت کے خلاف جہاد کرے گا اور امت کی وہ اصلاح کرے گا جو مسیح سے وابستہ ہے. اور مہدی مجھ سے ہدایت پا کر یہ اس کا لقب ہے, اندرونی اصلاح سے اوپر معمور ہوگا. یہ وجہ ہے کہ ہم مسیح اور مہدی کو ایک ہی وجود مانتے ہیں, کیونکہ دوسرا آنا ہی نہیں تو پھر اسی کا نام لقب ہونا چاہیے, ورنہ ایک وقت میں
दो खड़े करना अजीब गरीब बात है। कहते हैं जिस मर्जी का जिक्र है इस बात का क्या सबूत है, महदी और मसीह का जिसका जिक्र है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद है, ये बड़ी माकूल बात है। तो आप मान रहे हैं कि महदी और मसीह एक होंगे, पुराना मसीह बहुत बड़े, सब कुछ मान भी हो जाए, ये क्या सबूत हुआ इस बात का कि ये वही सच है। इमाम महदी के मुताबिक जो तजवीज की गई उसके साथ मुख्तलिफ इलाके बयान की गई और अहादीस में इस मौजूद पर बहुत से इख्तलाफात भी हैं। किसी इमाम महदी के दावेदार ने कहा मैं हूं क्योंकि मुझ पर ये हदीस पूरी होगी, किसी ने कहा मैं हूं तो वो हदीस पूरी हो गई। इस तरह इस तरीके की आखिर पर मक्के में भी एक दावेदार हुआ और उसने भी एक हदीस पर बना डाली थी कि वो 1000 लोगों के साथ होगा, वो खाना अभिनत को बोसा देगा, फिर खाना खाना में शामिल हो जाएगा और वो मानव होगा, तो उसने हदीस को बना डाली। इन सारी अहादीस के झगड़ों से निकालने वाली एक ऐसी हदीस है जिसका ताल्लुक इंसानी ताकतों से बाला है और कोई दुनिया की ताकत ना ऐसी हदीस बना सकती है, ना उस हदीस को किसी झूठे शख्स में पूरा कर सकती है। वो कौन सी हदीस है? वो ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिमादिना आयतैन लम तकुना मुंज़ खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, कि हमारे मादी के लिए दो ऐसे निशान हैं कि जब से दुनिया बनी है वो किसी की सदाकत के निशान के तौर पर जाहिर नहीं हुए। वो है हैरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निशान क्या है? चांद को ग्रहण लगेगा पहली तारीख को और सूरज को ग्रहण लगेगा दरमियानी तारीख को। और ये वाकया 12 महीने में से एक ही महीने में होगा और उस एक महीने का नाम रमजान शरीफ होगा, ये नहीं किसी एक महीने में होगा। अब चांद और सूरज को ग्रहण तो लगते हैं, लेकिन चांद की ग्रहण की भी 3 तारीखें हैं और सूरज के ग्रहण की भी 3 तारीखें हैं। चांद को कभी अव्वल तारीख को लग गया, कभी दूसरी को, कभी तीसरी को, सूरज को भी इस तरह लगता रहता है। अब तो ये इत्तेफाक शायद होता है कि एक ही महीने में दोनों को लगे। फिर ये इत्तेफाक कि वो किस तारीख को चांद को, उस तारीख को सूरज को और वो उस महीने में लगे, ये और भी ज्यादा बड़ी हो गया। और फिर ये इत्तेफाक उसका नाम भी रमजान शरीफ हो उस महीने का। ये जो परमोटेशन कम्बिनेशन का असूल जानते हैं वो जानते हैं कि बिलियन में एक साथ में नहीं बनता है। और इमाम महदी का दावेदार भी मौजूद है, ये बहुत अच्छा। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब इमाम महदी होने का दावा फरमाया तो उलमा ये मुतालबा करते थे कि तुम महदी हो गए सकते, लेकिन ये निशान को दिखाओ। खुदा ताला के रसूल ने एक ऐसी निशानी बताई है जिसका आसमानों से ताल्लुक है। अगर आसमानों का खुदा ताला के साथ है तो ये आसमान की निशानी पूरी होनी चाहिए। इस बहस में 1894 में, ये 1894 की तारीख खासतौर पर आपको पेश नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 1899 में नवे साला नकला जो बनाया हुआ बताया हुआ था आपको, 1899 में जवाब की बुनियाद डाल दी। 1882 में दावा मामूली साहब ने सुना दिया। तो जमात अहमदिया के बयान के 5 साल के बाद 1894 में रमजान शरीफ के महीने में चांद को 13वीं को ग्रहण लग गया और सूरज को 28वीं को ग्रहण लग गया। चांद ग्रहण की रातों की तारीखें मुसल्लमा है 13, 14 और 15। सूरज ग्रहण के दिन मुसल्लमा है 27, 28 और 29। चांद की ग्रहण की पहली रात कौन सी बनती है? 13। और सूरज ग्रहण का दरमियानी दिन कौन सा बनता है? 28। महीना एक था और उसका नाम रमजान था। जब ये वाक़या हुआ तो उसके इम्पैक्ट से उन्हें पंजाब में बहुत सी जमातें कायम हुई, क्योंकि मौके के जो गवाह मौजूद थे उनमें से बहुतों को खुदा ताला ने तौफीक अता फरमाई। लेकिन ये वाक़या भी साथ गुजरा है जो लाहौर के अखबारों में छपा। शायर जो पिंडे थे वो छाती पीट रहे थे और ये कह रहे थे कि गुलाबी नहीं जाएगा तो की मुसीबत का उन दुनिया में नहीं बन जाएगी, ऐसी क्या होता है। ये निशान शान से पूरा हुआ है। उलमा को न माने, उनको कोई नजर न आया। इसकी तो वजूहात है कि इंसान बयान नहीं कर सकता तारीख। पुराने करीब से पता चलता है कि वक्त के उलमा हमेशा वक्त के उम्मा को मुखालफत करते हैं, वो करते रहना। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरकर भी कोई निशान लेके आया दुनिया में वो नहीं आया। लेकिन उस वक्त के चोटी के उलमा जो अबुल हकम पर आते, जब वो जेल का पहला नाम था अबुल हकम, कितना माना बातें करना
گرہن کی پہلی نہیں بلکہ رمضان شریف کی پہلی اور سورج گرہن کی درمیانی سے مراد کی 15ویں تاریخ مہینے کی اگر 29 کا مہینہ اگر 30 کا ہو تو درمیانی دن بنتا ہی کوئی تھوڑا دن میں 15 مہینہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پتا لگ گیا کہ 29 کا مہینہ ہوگا وہ درمیانی دن کا ذکر ہے اس لیے ہم تو یہ مانیں گے جب یہ تم دکھاؤ گے. ہم علماء سے کہتے ہیں کہ دیکھو خدا تعالیٰ سے یہ سلوک تو نہ کرو کہ اس کی واضح تقدیر کو جو قرآن کریم میں بیان ہوگی اس کو بدلانے کی کوشش کرو. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ چاند اور سورج ایک دوسرے کے اوپر رفتار گین کر نہیں سکتے نہ لوٹ کر سکتے اور دن اور رات کے آنے جانے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. نہ اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے ان سیاروں کو آگے پیچھے ہونے. اس واضح اعلان کا کرشمہ ہم آج کے سائنسدانوں کی زبان سے سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طاقت کا بات نہیں ہے کہ ان رفتاروں کو آلٹر کر سکے بدل سکے اور اگر کوئی بدلے گا تو کیا آ جائے گرہن کا خیال پیدا ہوگا اور گرہن سورج اور سورج گرہن اور چاند گرہن کو ان کے آپس کی رفتار کے نتیجے میں قائم ہوتے ہیں. اگر یہ رفتار نہیں بدلے گی تو گرہن نہیں بدلیں گے اور 13, 14, 15 دن رہیں گے اور 27, 28, 29 دن رہیں گے. تو اگر تو معقولیت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی تقدیر کے خلاف ترجمہ نہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم کے واضح منشا کے خلاف ترجمہ نہ کرو. ہم آپ کی توجہ اس طرح دلاتے ہیں کہ پہلی 3 راتوں کے شام کو عرب ہلال کہتا ہے اور ساری دنیا میں عرب کوئی غیر عرب جانتا ہے کہ ہلال سے مراد پہلی 3 راتوں کا چاند. اور اگر ذہن میں پہلی 3 راتوں کا چاند ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عرب اس کے لیے ہلال کے سبا کو لفظ استعمال کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل العرب ہے پہلا کتاب اللہ چلاتے تھے دشمن بھی مانتا ہے اسلام الہی کے بعد سب سے بلی اور سچی کلام کرنے والے آپ فرماتے ہیں یعنی کہتے سر کمر کو گرہن ملے گا اور غلام کو نہیں فرماتے. حالانکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلی رات کے چاند کو گرہن لگے گا تو عربی دان اس کے لیے ہلال نام استعمال کرتا ہے. وہ بھی سکٹ حضور اکرم کو نام بلائی اور بھی نہیں آتی تھی. آج آپ کبھی روئے تک کمر کی بیٹی کو بنا کے دکھایا ساری دنیا ہاتھ پڑے گی. اس لیے کہ ہلال دیکھنا ہوتا ہے روئے تک ہلال کی بیٹی بنتی ہے. یہ نہیں کہتے کہ جنس کا نام ہے کمر اس لیے روئے تک کمر کی بیٹی کہنا درست ہے. کوئی سب ہاتھ پڑیں گے یہ کہیں گے بڑے بیوقوف. تو جس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو رسول اکرم کی طرف سے منسوخ کرتے ہیں. اب یہ گزر بالکل غلط ثابت ہوتا ہے حدیث نبوی سے کہ حضور کے ذہن میں غلام تھا. گرہن کی پہلی تاریخ تھی اور گرہن کی درمیانی تاریخ تھی اور یہ واقعہ ظاہر ہو چکا ہے. دنیا کی کوئی تبدیلی اس کو بدل نہیں سکتی. مسیح موعود دعوے دار مہدی موعود ہونے کے موجود تھے اور یہ واقعہ ہو گیا. اور اب اس واقعے کو کہاں تبدیل کریں گے؟ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا آپ ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. تسلی بھی خدائی چاہتا ہے جواب میں بھی آپ نہیں ہوں گے میرے جواب بھی آپ نہیں ہوں گے آپ کا میں نہیں ہوں گا. یا تو میرے بابر سے گزرا تھا بڑائی پوچھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تک نہیں ہوا. کس کی طاقت تھی کہ آسمان پر چڑھ کر چاند سورج کے گرہن کی تاریخ بدلا دے یا ان کو مجبور کر دے. تو وہ پیش گوئی مہدی کے متعلق جس پر بندے کا کوئی بس نہیں تھا وہ تو پوری شان کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے. آگے جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ حضور اللہ کے اختتام میں کثرت سلیم اور پتن سنجید کی جس حدیث کا ذکر ہے وہ بخاری کتاب الانبیاء میں